اگر کسی کی ماں اخلاق کے اعتبار سے سڑی ہوئی ہو، جیسے زمین سڑی ہوتی ہے تو فصلیں جلی ہوئی پیدا ہوتی ہیں، ماں مثل کھیت کے ہے، باپ اس میں بیج ڈالتا ہے، اگر بیج ناکارہ ہو، کھیت سڑا ہوا ہو، کبھی اس سے لہلہاتی ہوئی فصل نہیں پیدا ہوگی، کبھی ایک زبردست ہری بھری فصل پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو کہ جیسی زمین ویسی فصل ہوتی ہے۔ وہ کون سا سرما ہے؟ یہ والا سرما نہیں، عشق نبی کا سرما جو اعلیٰ حضرت ہمیں دیا ہے، اور حضرت بتائیں گے قسم خدا کی، اے باد صبا مجھ کو سرما کی ضرورت ہے، کچھ دھول اڑا لانا دربار محمد سے، اور پٹنہ وہ رانچی کریلی میں کیا ہے ذرا چل کر دیکھو بریلی میں کیا ہے، یہ کیا سمجھ پائیں گے نزدی منافق میرے تاج الشریعہ کے تھیلی میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پورے بیداری کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ، وہاں سے لے کر یہاں تک دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر زوردار حضرت کا استقبال کرے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہو جائے۔ اس زور سے نعرے کا جواب دیجئے، اگر کسی بدعقیدہ کا وہابی کا مکان بھی آس پڑوس میں ہوگا تو مکان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شہر یار رضا خان صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا، یہ دل یہ جگر جان و قلم حضرت آپ کے لیے، سب حاضر ہیں خدا کی قسم آپ کے لیے، ایک بار تو حال دل ہمارا سنے حضور، کب سے ہماری آنکھ نم ہے آپ کے لیے، حضرت تشریف لائیے اور اپنی نورانی ایمانی افروز تقاریر سے سامعین کے مرجھائے ہوئے قلوب کو مستفیض و مستطیر فرمائیے۔ آئیے حضرت تشریف۔ بے شک، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبینا بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الی یوم الجزاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود صلو علیہ والکرم وسلم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غور سے تقریر سننے سے دل روشن ہوتا ہے، دلوں کا جو زنگ ہے وہ صاف ہوتا ہے، بے شک، سینے میں جو سختیاں ہیں وہ سختیاں دور ہوتی ہیں، اور جو آدمی آج گھمنڈ اور غرور کا پتلا بنتا جا رہا ہے، دینی گفتگو سننے سے ان میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ بے شک، اس لیے نیک لوگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں نیک ہو جائیں، ہمارے بچے نیک ہو جائیں۔ آج سارے ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں سے، اس کا ایک زبردست علاج ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے نیکوں کا چرچا کیجیے، ان کے سامنے بزرگان دین کے کردار کو پیش کیجیے تاکہ آپ کے بچے ان بزرگوں کی طرح بننا چاہیں، ان بزرگوں کے نقش قدم کی پیروی کریں۔ ہمارے بچے آج تماشا اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ان بچوں کے سامنے ہم تماشا کرنے والوں کی کہانی سناتے ہیں۔ ہمارے بچے ماں باپ کی نافرمانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جوکروں کی کہانی ان کو سناتے ہیں۔ ہمارے بچے کھیل تماشے سے اس لیے دلچسپی رکھتے ہیں، ہم ان کے سامنے ٹورنامنٹ اور کھیل اور تماشے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ دیا ہے کہ خوب نیک لوگوں کا چرچا ہو تاکہ گھر میں رحمتوں کی بارش ہو، سینے کی سختیاں دور ہوں، اور ہماری نسلیں ان نیکوں کے نقش قدم پہ چل کے کامیاب زندگی گزاریں۔ ایک بندہ آج کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی حسرت اور مایوسی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ملی، کوئی کامیابی نہیں ملی، مایوس ہو کے زہر کھا کے مر جاتا ہے۔
ابھی تازہ ایک انجینئر کی خودکشی کی کہانی سبوں کو معلوم ہے. کئی لاکھ روپے کمانے والا انجینئر، وہ اپنی بیوی کی وجہ سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی، جبکہ خودکشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب اللہ پر یقین کمزور ہوتا ہے تو بندہ جھنجھلا کر زہر کھاتا ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہے، یا اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے، یا ندی میں ڈوب جاتا ہے. اکثر لوگ آج اینگزائٹی کے مریض ہو گئے ہیں، یعنی بے وجہ ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اکثر عورتیں مایوسیت کے شکار ہو رہی ہیں. شوہر اور بیوی کی جنگ نے گھر کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے. لوگ ایک دوسرے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہر والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے پریشان ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں. ایک گاؤں میں 50 گروپ میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. مسجد کے نام پہ جنگ ہو رہی ہے، خانقاہوں میں جنگ ہو رہی ہے، درسگاہوں میں جنگ ہو رہی ہے. اب جو اسٹیج بچا ہوا تھا اب وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہر جگہوں پہ جنگ ہے. کہیں برادری کی جنگ ہے، کہیں صاحب خاندان کی جنگ ہے، کہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جنگ ہے. یہ ساری جنگیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک یہ سینہ زنگ آلود ہوگا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آدمی اپنے دل کو صاف کرے، اس دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا کرے، اور نیک لوگوں کی کہانی سنا کرے کہ وہ لوگ زندگی کیسے گزارتے تھے اور ہم لوگ کیسے گزارتے ہیں، ہم لوگ کیسے رہ رہے ہیں. قرآن شریف میں ایک جگہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس سفر میں ایک جگہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو گر رہی تھی اس دیوار کو سیدھی کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اس محلے گاؤں والوں نے. مگر جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے تو آپ نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے بغیر اجرت لیے ہوئے، بغیر مزدوری لیے ہوئے آپ نے اس کی دیوار کو سیدھی کر دی. جناب خضر علیہ السلام نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے. ان کے آبا و اجداد میں کئی پشت پہلے نیک لوگ تھے، ان نیکوں کی اولاد ہیں یہ لوگ. میں نے یہ خزانہ، چونکہ دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا، لوگ اس کو لے کے چلے جاتے، لیکن میں نے دیوار سیدھی اس لیے کر دی کہ جب تک یہ دونوں یتیم بچے جوان نہ ہو جائیں تب تک یہ خزانہ سیف اور محفوظ رہے، تاکہ دوسرا کوئی اس کو لوٹ کے نہیں لے کے جائے. اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھی کر دی. اب قرآن شریف میں آیا ہے کہ خزانہ کو محفوظ کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ذرا غور سے سنیے گا اس کو. اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ دونوں یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت اللہ نے جناب خضر علیہ السلام کے ذریعے کروا دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں یتیم بچوں کے باپ نیک تھے. پتہ یہ چلا کہ جس کے آبا و اجداد نیک ہوتے ہیں ان کی نیکی کی وجہ سے آنے والی نسلیں حفاظت میں رہتی ہیں، آنے والی نسلوں کو ان کی نیکی کا فائدہ ہوتا ہے. اسی کو الٹ دیں، اگر کسی کا باپ کینسر زدہ ہو، اگر کسی کی ماں اخلاق کے اعتبار سے سڑی ہوئی ہو، جیسے زمین سڑی ہوتی ہے تو فصلیں جلی ہوئی پیدا ہوتی ہیں، ماں مثل کھیت کے ہے، باپ اس میں بیج ڈالتا ہے. اگر بیج ناکارہ ہو، کھیت سڑا ہوا ہو، کبھی اس سے لہلہاتی بھی فصل نہیں پیدا ہوگی، کبھی ایک زبردست ہری بھری فصل پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ جیسی زمین ویسی فصل ہوتی ہے.